سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ سپاہی سانجار تورنا خاتون کی حالت کو لے کر بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات اصفہان سے ہوتی ہے، جہاں عمر خیام اپنے فلکی امور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور حاجی نظام الملک بھی اس وقت یہاں پر موجود ہوتے ہیں، جو کہ اپنی ریاست کی مہر نکال کر عمر خیام سے کہتے ہیں، ہم نے 40 سال تک ریاست کے اختیار کو اپنی مہر سے چلائے رکھا، لیکن اب ہم نے یہ اختیار کھونا شروع کر دیا ہے۔ استاد خیام، آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسا کہ ترکن خاتون نے کہا، کیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ عمر خیام مڑتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ اپنی ساکھ کی وجہ سے اذیت میں ہیں حاجی۔ انہوں نے آپ کو ملک میں نظام لانے والا کہا، جب نظام کی رسی ذرا سی بھی آپ کے ہاتھ سے ڈھیلی ہوئی ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، بس یہی وجہ ہے۔ حاجی کہتے ہیں، ایک خط جو میرے پاس آنا چاہیے تھا کوئی اور ضبط کر لیتا ہے، ایلچی تک وہ اہم معلومات پہنچ گئی جو مجھ تک نہیں پہنچ پائی۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ہمیں ہرا کر ریاست کو منظم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوستو، عمر خیام اپنے بنائے ہوئے نقشے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اتنا زبردست نظام رکھنے والی کائنات میں بھی بعض اوقات زلزلے آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان زلزلوں کے اختتام پر ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے، اور اگر آپ اپنا نظریہ صحیح رکھتے ہیں اور جو ضروری ہو وہ کرتے ہیں تو یہ نیا نظام دوبارہ ہمارا ہو سکتا ہے، جب تک کہ آپ نظر انداز نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر استاد خیام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ خوبصورت ستارے جو اس کائنات کا حصہ ہیں آتے جاتے رہتے ہیں اور دنیا کے گرد سفر کرتے ہیں۔ آسمان کے دامن اور زمین کی گود میں ابھی بہت کچھ پیدا ہونا ہے۔ حاجی نظام الملک اپنا سر خم کرتے ہیں، اتنے میں ایک سپاہی حاجی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، حاجی حضرت، شہبندر دکاس پر حملہ ہوا ہے، اسے بدستور زخمی حالت میں سرائے میں لایا گیا ہے۔ یہ سن کر استاد خیام اور حاجی نظام الملک کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حاجی نظام الملک سانجار کا نام لے کر فوراً غصے میں عمر خیام سے اجازت لیتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ پھر دوستوں دوسری جانب بوسکوش سپاہی اور بالابان دکھائے جاتے ہیں، جو کہ نشانات کا تعاقب کرتے کرتے ایک آدمی کے پاس پہنچتے ہیں جو کہ مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، میری مدد کرو، میں زخمی ہوں، میری مدد کرو۔ سپاہی بوسکوش کہتا ہے، بالابان، محتاط رہنا، یہ ایک جال بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں سپاہی بڑی احتیاط کے ساتھ سامنے پڑے ایک آدمی کے پاس آتے ہیں جو کہ شدید زخمی ہوتا ہے۔ بوسکوش کہتا ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ پھر سپاہی درخت کے ساتھ پڑے ہوئے اس نامعلوم شخص کے پاس آتے ہیں۔ بوسکوش پانی نکالتا ہے اور کہتا ہے، یہ لو، پانی پیو، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ دوستو، زخمی شخص پانی پیتا ہے، جبکہ بالابان اس سے کہتا ہے، تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ زخمی شخص کہتا ہے، میں کوول قلعے میں چاول لے کر جا رہا تھا اور تب ہی 2 بازنطینیوں نے مجھے روکا اور میری مال گاڑی چرا لی۔ بوسکوش کہتا ہے، وہ کس طرح دکھتے تھے؟ زخمی شخص کہتا ہے، اس کا چہرہ پتلا تھا اور اس کے کچھ بال سفید بھی تھے۔ بالابان فوراً کہتا ہے، یہ یورگوس کی طرح لگتا ہے۔ پھر بوسکوش سپاہی کہتا ہے، کیا تم نے دیکھا کہ وہ کس طرف گئے ہیں؟ زخمی شخص کہتا ہے، وہ شمال کی طرف گئے ہیں۔ یہ بتا کر یہ زخمی آدمی فوت ہو جاتا ہے، جبکہ بوسکوش کہتا ہے، وہ مقدس امانتوں کو کوول قلعے میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ بالابان، ہمیں جلد واپس جا کر انہیں یہ خبر دینی چاہیے، چلو جلدی واپس چلیں۔ پھر دوستو دونوں خصوصی سپاہی یہاں سے فوراً شلمزار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب ایک مال گاڑی دکھائی جاتی ہے جو کہ کوول قلعے کی جانب جا رہی ہوتی ہے، اور اسے کمانڈر یورگوس اور زینون سپاہی چلا رہا ہوتا ہے۔ یورگوس کہتا ہے، ہمارے پاس کوول جانے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، ہم ابھی بندرگاہ نہیں جا سکتے، میں صحیح سلامت صندوق کو سرحد تک لے کر جاؤں گا، پھر میں بازنطینیوں اور سانجار سے انتقام لوں گا۔ زینون اپنا سر ہم کرتا ہے، جبکہ
پھر دوستو دوسری جانب شلمزار کا دارل شفا دکھایا جاتا ہے جہاں حکیم محفوظ موجود ہوتا ہے، اور اس دوران امیر التبر بھی بطور سپاہی کے ہمراہ فوراً یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ امیر التبر محفوظ حکیم سے کہتے ہیں میری بیٹی کیسی ہے، ہٹو میرے راستے سے، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ لیکن محفوظ حکیم کہتا ہے امیر حضرت، معالج خواتین اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، آپ کا ابھی اندر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ امیر التبر یہ سن کر رک جاتے ہیں، لیکن وہ اندر سے بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آہ تورنا، میری بیٹی۔ اتنے میں سانجار اور ارسلان تاش بھی دارالشفا کی جانب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور امیر التبر فوراً غصے میں سانجار کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ امیر التبر سانجار کا گریبان پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیٹی صحیح سلامت تمہارے قبیلے تک پہنچی تھی، لیکن تم نے اسے یہاں زخمی حالت میں لایا ہے، میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ سپاہی سانجار امیر التبر کا ہاتھ نیچے کرتا ہے اور کہتا ہے امیر التبر، میں آپ کے غصے کو سمجھ سکتا ہوں اور میں تورنا خاتون کے لیے بھی پریشان ہوں۔ سب سے پہلے وہ صحتیاب ہو جائے، اس کے بعد میں اس کا انتقام لوں گا۔ یہ کام کرنے والے کوول سے ہیں، امیر التبر کہتے ہیں تو وہ ہے نا، پہلے وہ میرے ساتھ لوہے کا معاہدہ کرنے آئے اور پھر میری ہی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ انہوں نے ہی کیا ہے تو میری بیٹی کے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد یہاں تک کہ سلطان بھی مجھے نہیں روک سکیں گے، اور تم شلمزار میں دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھو گے۔ تم میری بیٹی کے لیے بدقسمتی کے سوا اور کچھ نہیں لاتے۔ امیر التبر سپاہی آرباتور کے ہمراہ فوراً یہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ سانجار اور ارسلان تاش اس صورتحال پر بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ ارسلان تاش کہتا ہے ہمیں جانا چاہیے سانجار، تورنا خاتون کی خبر ہمیں یقینی طور پر مل جائے گی۔ پھر دوستو دوسری جانب حاجی نظام الملک دکھائے جاتے ہیں جو کہ دکاس کو مردہ حالت میں دیکھ کر بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں، اور بازنطینی سفیر کہتا ہے تم نے تو کہا تھا کہ ہم دکاس کی حفاظت کریں گے، لیکن تم اس کی لاش لے کر آئے ہو، کیا یہ ہے تمہاری حفاظت؟ حاجی غصے سے پھر آئیدودو کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ سپاہی آئیدودو کہتا ہے دکاس کو مارنے والے ہم نہیں ہیں، یہ پہلے ہی بری طرح زخمی تھا اور راستے میں ہی مر گیا ہے۔ بازنطینی سفیر کہتا ہے میں ان کو مزید نہیں سننا چاہتا، دکاس کو گھر سے اغوا کرنے والا سانجار تھا اور دکاس کو مارنے والا بھی یہی ہے، سلجوکوں کو اپنا انصاف دکھانا چاہیے۔ حاجی نظام الملک کہتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ سانجار ہی تھا؟ دکاس کو تیر مارنے والے نے امیر التبر کی بیٹی کو بھی تیر مارا ہے، تو کیا سانجار نے اسے بھی مار دیا ہے؟ بازنطینی سفیر کہتا ہے ہم کسی کی بیٹی کو نہیں جانتے، ہم بس دکاس کو جانتے ہیں۔ سانجار نے اسے اس کے گھر سے اغوا کیا اور پھر اس نے اسے قتل کر دیا۔ تمام واقعات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ قاتل سانجار ہی ہے۔ پھر دوستو امیر تاج الملک کہتا ہے فکر نہ کریں کیونکہ یہ اندرونی تحفظ کا معاملہ ہے، اسی لیے میں ذاتی طور پر اسے دیکھوں گا اور میں اس سانجار نامی قاتل کو جلد ہی پکڑ لوں گا۔ حاجی یہ سن کر مزید غصے ہو جاتے ہیں، جبکہ بازنطینی سفیر کہتا ہے سانجار پر جلد از جلد مقدمہ چلا کر اسے سزا دینی چاہیے۔ خصوصی سپاہی ایاز اور آئیدودو سمیت حاجی یہ سن کر چونک جاتے ہیں، جبکہ سفیر کہتا ہے یا پھر یہ معاملہ بازنطین اور سلجوق کے درمیان آگ لگا دے گا۔ بازنطینی سفیر یہ کہہ کر بازنطینی سفیر یہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ حاجی نظام الملک امیر تاج الملک سے کہتے ہیں سانجار سلطان معظم کو قتل ہونے سے بچانے والا سپاہی ہے اور وہ اس وقت مقدس ایمانتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے جانے والا ہمارا ایک بہادر ہے۔ تم اس مسئلے کی اصلیت جانے بغیر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ سانجار ہی قاتل ہے، اور تمہاری جرت کیسے ہوئی بازنطین کو اپنی ضمانت دینے کی؟ تاج الملک کہتا ہے میں صرف اپنا فریضہ نبھا رہا ہوں، آپ کا خصوصی بہادر ہونے کی وجہ سے میں اس کا دفاع نہیں کر سکا۔ کیا آپ نہیں دیکھ سکتے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ظاہر
ظاہر ہے کہ یہ ریاست کے ساتھ غداری ہے اور اس غداری میں ملوث ہر ایک کو ضروری سزا دی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے میں اس کے ان 2 ساتھیوں سے شروع کروں گا۔ تاج الملک آگے بڑھتا ہے لیکن حاجی نظام الملک اسے روک دیتے ہیں۔ حاجی کہتے ہیں جو بھی کرنا چاہیے وہ میں کروں گا۔ تاج الملک کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کریں، نہیں تو مجھے کیا کرنا ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اب میں سانجار کے پیچھے جا رہا ہوں، میں اس کے لیے ہر جگہ چھاپا ماروں گا۔ ایک بار جب وہ پکڑا گیا تب میں جانتا ہوں کہ کس طرح اس سے جرم کا اعتراف کروانا ہے اور سزا دلوانی ہے۔ تاج الملک یہ کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ حاجی نظام الملک غصے سے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں گرفتار کر لو انہیں۔ سلجوق محافظ فوراً حسوسی سپاہی ایاز اور ایدودو کو گرفتار کر لیتے ہیں جبکہ حاجی نظام الملک کہتے ہیں دعا کرو کہ ہم سانجار کو تاج الملک سے پہلے ڈھونڈ لیں، نہیں تو اسے اور تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حسوسی سپاہی یہ سن کر بڑے پریشان ہوتے ہیں جبکہ حاجی کہتے ہیں لے جاؤ انہیں۔ پھر حاجی ایک سپاہی کو بلواتے ہیں اور پھر سلجوق محافظ حسوسی سپاہیوں کو لے کر زندان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ حاجی نظام الملک پھر اپنے ایک اور سپاہی کو بلواتے ہیں اور تیر نکال کر اس سے کہتے ہیں سانجار اس مسئلے کے بعد شلمزار گیا ہے، اس تیر کو اس کے پاس لے جاؤ، وہ جانتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ سپاہی فوراً تیر لیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ پھر دوستو دوسری جانب سپاہی سانجار دکھایا جاتا ہے جو کہ تورنا خاتون کے پاس دارالشفا میں موجود ہوتا ہے اور اسی دوران تورنا خاتون اپنی آنکھیں کھولتی ہیں۔ سانجار یہ دیکھ کر فوراً تورنا خاتون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ تم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ تورنا خاتون پھر کہتی ہیں تمہارا راستہ میرا راستہ ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس راستے میں بہت بار زخمی ہوئے ہو اور مجھے صرف ایک زخم لگا ہے، تو کیا یہ بہت زیادہ ہے؟ سانجار کہتا ہے اگر تمہارے ایک بال کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو بھی میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، جسے تم صرف ایک زخم کہہ رہی ہو۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس نے میری زندگی سے کتنے سال کم کر دیے ہیں؟ تورنا خاتون مسکراتی ہیں جبکہ سانجار تورنا خاتون کے دیے ہوئے رومال کو تورنا خاتون کے ماتھے پر رکھتا ہے اور پسینہ صاف کر کے کہتا ہے یہ آسمانی نیلا رومال پہاڑ سے گرتے وقت میرے ہاتھ میں تھا، اس نے مجھے طاقت دی ہے۔ تورنا خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو سانجار، میرے بابا آتے ہی ہوں گے، اب تم یہاں سے جاؤ، تمہاری تلوار ہمیشہ تیز دھار رہے، تمہارا گھوڑا کبھی نہ تھکے۔ سانجار مسکراتا ہے اور پھر اجازت لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ تورنا خاتون مطمئن ہو جاتی ہیں۔ ادھر سانجار دارالشفا سے باہر آتا ہے اور ارسلان تاش سے کہتا ہے اب جانے کا وقت ہو گیا ہے ارسلان تاش، اب ہم مقدس ایمانتیں واپس لیں گے۔ ارسلان تاش مسکراتا ہے اور سانجار کو خوش دیکھ کر کہتا ہے یقینی طور پر آپ کو اب حیات مل گئی ہے، اس جذبے کے ساتھ مقدس ایمانتیں تو کیا آپ کوول قلعے کو بھی فتح کر لیں گے۔ سانجار ارسلان تاش کو تھپکی دیتا ہے اور یہاں سے چل پڑتا ہے، لیکن دوستو اسی دوران ایک سلجوق محافظ تاجر کے بھیس میں سانجار کے پاس آتا ہے اور ایک تیر نکال کر کہتا ہے حاجی نے کہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ تیر کو دیکھ کر سانجار اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ سپاہی کہتا ہے شاہبندر دوکاس مر چکا ہے اور اس کی موت کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ سانجار اور ارسلان تاش یہ سن کر چونک جاتے ہیں جبکہ سپاہی کہتا ہے حاجی نے آپ کے دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اب وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سلجوق محافظ یہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ سانجار کہتا ہے جیسا کہ بازنطینی اور باطنی کافی نہیں تھے کہ اب حاجی بھی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ارسلان تاش کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے سانجار؟ سپاہی سانجار کچھ سوچتا ہے۔ اتنے میں دوستو دوسری جانب کنیک قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں سارے قبیلے
कबीले वाले अपने अपने काम में मसरूफ होते हैं। लेकिन इसी दौरान अमीर ताजुल मुल्क सल्जूक मुहाफिजों के हमरा किनेक कबीले में छापा मारता है और कबीले के अंदर आ जाता है। अमीर ताजुल मुल्क फिर अपने घोड़े से उतरता है और चिल्लाता हुआ कहता है, हट जाओ सिपाहियों, कबीले का कोना कोना छान मारो। इस दौरान कोरकोत सरदार और बाशोलो हातून भी शोर सुनकर कबीले के सहन में पहुंच जाते हैं। कोरकोत साहब कहते हैं, अमीर हजरत सब खैर हो इंशाअल्लाह। ताजुल मुल्क कहता है, हम सांजार को तलाश कर रहे हैं। कोरकोत साहब, वो एक कत्ल में मुलव्वस है। बाशोलो हातून और गुलपरी ये सुनकर चौंक जाती हैं, जबकि ताजुल मुल्क कहता है वो बाजंतीन के शाहबंदर को मार कर फरार हो गया है। कोरकोत सरदार और इनका बेटा तोगान ये सुनकर बड़े ही परेशान होते हैं, जबकि बाशोलो हातून कहती हैं, मेरा बेटा रियासत के खिलाफ नहीं जा सकता, आप यकीनन गलत हैं। ताजुल मुल्क कहता है, क्या अब तुम हमें सही और गलत की तमीज सिखाओगी? तुम्हारा बेटा मफरूर है। सिपाहियों, इसके हैमे की भी तलाशी लो। अमीर के हुक्म पर सल्जूक मुहाफिज आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाशोलो हातून इनका रास्ता रोक लेती हैं और कहती हैं, वहीं पर रुक जाओ। अमीर ताजुल मुल्क, अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो वो मर्दों की तरह तुम्हारा सामना करता। आप हमारी हलवत में इस तरह से दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ताजुल मुल्क आगे बढ़ता है और कहता है, तुमने खुद ही कहा है कि मैं अमीर ताजुल मुल्क हूँ, तो फिर तुम कौन होती हो जो मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करे? ये सुनकर बाशोलो हातून की जबान फिसल जाती है और वो कहती हैं, आप अमीर हैं तो सांजार सुल्तान मलिक शाह का। बाशोलो हातून फिर यहाँ पर रुक जाती हैं और फौरन अपनी बात बदल कर कहती हैं, वो सुल्तान का हसूसी बहादुर है, हमारे हैमे से दूर रहो। अमीर ताजुल मुल्क कहता है, इसे मजीद मुश्किल ना बनाओ हातून, आगे से हट जाओ। ताजुल मुल्क बाशोलो हातून को धक्का देता है और गुलपरी हातून बड़ी ही मुश्किल से बाशोलो हातून को पकड़ती हैं। लेकिन फिर दोस्तों कोरकोत सरदार कहते हैं, अमीर ताजुल मुल्क जब जुल्म दरवाजे से दाखिल होता है तो रवायात वहाँ से चली जाती हैं और हम इस कबीले को रवायात और असूलों के बगैर हरगिज नहीं रहने देंगे, आप ये अच्छी तरह से जान लें। ताजुल मुल्क आगे बढ़ता है। इतने में कोरकोत उस्ताद का बेटा तोगान कहता है, अगर सांजार के मुतल्लिक हमें कोई भी मालूमात मिलती है तो हम सबसे पहले आपको इससे आगाह करेंगे। इतने में दोस्तों सल्जूक मुहाफिज बाशोलो हातून के हैमे की तलाशी लेकर बाहर आते हैं और कहते हैं, अमीर हजरत खैमे में कोई नहीं है। फिर दोस्तों अमीर ताजुल मुल्क अपना सर हिलाता है और कबीले वालों से कहता है, सांजार रियासत के इंसाफ से फरार होने वाला मुजरम है। अगर कोई भी जानता है कि वो कहाँ है या उसे दिखाई दे तो वो हमें इस बारे में आगाह करेगा, और अगर कोई जानने के बावजूद हमें आगाह नहीं करता तो वो भी इस जुर्म में फरीक समझा जाएगा। बाशोलो हातून फिर कहती हैं, सांजार ने तुम जैसे जालिम के सामने हथियार ना डालकर अच्छा किया है। मेरे बेटे के किए गए हर काम में मैं भी हिस्सेदार हूँ, मुझे भी गिरफ्तार करो, आगे बढ़ो। ताजुल मुल्क गुस्से के साथ अपने मुहाफिजों से कहता है, सिपाहियों को कबीले में ही छोड़ दो, सांजार के वापस आने पर वो इसे गिरफ्तार करेंगे। ये कहकर अमीर ताजुल मुल्क यहाँ से चला जाता है, जबकि सारे कबीले वाले इस बात से बड़े परेशान होते हैं। फिर दोस्तों बाशोलो हातून कहती हैं, तुम किस तरह के हाजी हो निजामुल मुल्क, क्या तुम मेरे बेटे की हिफाजत नहीं कर रहे कि इसे इस तरह से बदनाम किया जा रहा है? बस काफी हो गया, मैं जानती हूँ कि उनकी आंखें कैसे खोलनी है। बाशोलो हातून फौरन कबीले से रवाना हो जाती हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब शलमजार में सांजार और अरसलान ताश दिखाए जाते हैं और इसी दौरान इन्हें ढूंढते ढूंढते बोसकोश और बालाबन सिपाही भी यहीं पर पहुंच जाते हैं। सांजार हैरानगी से सिपाहियों के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें योरगोस मिला? बोसकोश कहता है, उसने एक ताजर से माल गाड़ी चुराई है और एक ताजर के भेस में वो कोवल किले की तरफ चला गया है। सांजार फिर कहता है, उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, हमें जल्दी से कोवल किले में छुपकर घुसने की जरूरत है। हमें मुकद्दस इमानतों को किले से बाहर जाने से पहले ही हासिल करना होगा।
ارسلان تاش کہتا ہے سانجر کوول قلعے نے یقینی طور پر حفاظتی اقدامات بڑھا دیے ہوں گے، ہم اندر کیسے داخل ہوں گے؟ سانجر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے، اب میں حاجی سے ملنے جا رہا ہوں اور تم سب جنگل میں ہماری خفیہ جگہ پر میرا انتظار کرو، چلو جلدی سے جاؤ۔ پھر دوستو سارے سپاہی اپنے اپنے فریضے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور دوستو یہیں ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔